شمس الضحى بدر الدجى سعر العلا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق محبت کے ساتھ تمامی احباب مل کے پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب ذوالجلال خالق ارض و سما مالک کل جہاں جل مجدہ الکریم کی لامحدود حمد و ثنا خاتم الانبیاء شافع روز جزا اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین نازنین دل نشین بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ کریم آج کی یہ بزم سعید جو عظمت قرآن و صاحب قرآن کے عنوان سے معنون ہے اپنی حسین بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. انتہائی مدلل اور مفصل خطاب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عاطف رمضان سیالوی صاحب زیدہ مجدہو نے فرمایا. اس کے بعد میرے خیال میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے، لیکن چونکہ احباب کا حکم ہے رب رسول کے ذکر کی مبارک مجلس اور محفل کو سعادت سمجھتے ہوئے چند ایک منٹ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بنیت ذکر ہم سب شمولیت اختیار کرتے ہیں. وہ پاک قرآن اس کی عظمتوں کے کیا کہنے جس کے بارے میں سید الانبیاء شافع روز جزا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو دردہ قرآن خود بھی سیکھ لوگوں کو بھی سکھا. دارمی کی حدیث ہے فرمایا جس دن تو اس دنیا سے جائے گا مالک کائنات کے فرشتے تیری قبر کی زیارت کے لیے آسمانوں سے چل کر زمین پر اس طرح آئیں گے جس طرح لوگ زمین پہ چل کر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. برادران اسلام وہ پاک قرآن جس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والا قرار دیا بلکہ خود احکم الحاکمین اللہ رب ذوالجلال نے جو آیت پاک میں نے پڑھی اس میں فرمایا کتاب یہ کتاب انزلناہ اسے ہم نے نام دیا مبارکن یہ برکت والی کتاب ہے لیدبروا آیاتہ نازل اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ اس قرآن مقدس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور عقل مندوں کے لیے یہ پاک قرآن نصیحت ہی نصیحت. برادران اسلام فرانس کا ایک بہت بڑا سائنسدان جس نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا نام بھی اس کا میں عرض کر دیتا ہوں ڈاکٹر مورس بکائیے. اس نے کہا میں نے قرآن کریم کے ایک آیت کو سمجھ کر
اور اس کی صداقت پر یقین رکھ کر محمد رسول اللہ کا سچا کلمہ اور سچا دین اختیار کیا۔ وہ کہتے ہیں میں بہت بڑا ریسرچر، میں نے تحقیق کی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نا جی یہ سوئی لگاتے ہیں، جس وقت کسی کو انجیکشن لگتا ہے تکلیف گوشت کو ہوتی ہے یا جلد کو؟ تو جو ہے جناب، وہ کہتے ہیں جب میں نے اس پر ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ گوشت کو تکلیف نہیں پہنچتی بلکہ جلد کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب جلد سے گزر کر وہ انجیکشن آگے گوشت میں جائے تو پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں میں نے قرآن کریم کو پڑھا 1400 سال قبل محمد عربی کے پاک قلب اطہر پر رب ذوالجلال نے جو پاکیزہ کلام نازل فرمایا، اللہ کریم نے خود قرآن مجید میں بیان کیا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے میں ان کی بار بار یہ جلد بدلوں گا، اس جلد کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا کہتے ہیں قرآن کریم کی اس ایک آیت کی صداقت اور حقانیت کو سمجھ کر میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین برحق کو قبول فرمایا۔ برادران اسلام، نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب ذوالجلال نے جو پاکیزہ کلام نازل فرما، اسی پاکیزہ کلام میں بہت سارے حضرات نے ریسرچ کی، تحقیق کی، پھر تحقیق کے وہ اعلیٰ معیار تک پہنچے تو کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جو چیلنج قرآن نے 1400 سال قبل دیا تھا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، قرآن جیسی کتاب کوئی لا نہیں سکتا، کوئی ایک آیت بھی تو لا کے دکھائے۔ قیامت کی صبح تک قرآن کا یہ چیلنج برقرار ہے، قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا مد مقابل کوئی نہیں تیار فرما سکتا۔ آج ڈاکٹر کے سچ کر رہے ہیں جی ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے، نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث، حتیٰ کہ حیاتیات، نباتات، جمادات، ان تمام چیزوں میں۔ لیکن 1400 سال پہلے قرآن مقدس میں اللہ رب ذوالجلال نے خود بیان فرما، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض۔ اللہ کریم فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے زمین پر پیدا کیے ہر چیز جوڑا جوڑا، مما تنبت الارض، حتیٰ کہ جو کچھ فصلیں بھی اگتی ہیں، شجر بھی اگتے ہیں، برگ و ثمر بھی اگتے ہیں، ذوالجلال نے یہ جنس والی چیز رکھی ہے، کوئی ان میں سے مذکر ہے، کوئی ان میں سے مؤنث ہے۔ خالق کائنات کے بندے آج اس تحقیق پر پہنچ رہے ہیں، محمد عربی کے پاک قلب اطہر پر قرآن جو 1400 سال قبل نازل ہوا، قرآن نے اس کی صداقت اور حقانیت پر پہلے ہی مہر لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، القرآن نور، القرآن شفاء، القرآن شفاعت۔ اللہ اکبر۔ اور آج ریسرچ کرتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں جی زمین پر آکسیجن کی مقدار زیادہ، فضا میں کچھ بلند ہو تو یہ آکسیجن کم ہے، اس کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے، گھٹتی جاتی ہے۔ 1400 سال قبل قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے اسی منظر کی نشاندہی کی، کأنما یصعد فی السماء۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے یہ چیز پہلے ہی بیان کر دی، دنیا صبح قیامت تک تحقیق کرتی پھرے، لیکن مصطفیٰ کے قرآن کا اعجاز یہ ہے جو آج ریسرچر حضرات اپنی ریسرچ کے مطابق دنیا کے سامنے ہر آئے دن کوئی نہ کوئی تحقیق پیش کرتے ہیں، مصطفیٰ کے پاک سینے پر اترنے والے پاک قرآن میں اللہ نے اس سارے منظر کو پہلے سے بیان کیا۔ برادران اسلام، خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے آج ایک اور بھی تحقیق ہے۔ یہ آپ کے ڈاکٹر کہتے ہیں جناب
ایک دوسرے کے ساتھ کسی کے فنگر پرنٹ نہیں ملتے. یہ تقریباً 100 سال پہلے تحقیق ایجاد ہوئی, 100 سال پہلے, اور آج تو عام ہو چکی ہے. خالق کائنات نے سورۃ القیامہ میں اس منظر کو پہلے ہی بیان فرمایا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانَهُ. اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کیا انسان جو گمان کر رہا ہے کہ رب کائنات اس کی ان کو سیدھا ہڈیوں کو دوبارہ سے جمع نہیں کر سکے گا؟ اللہ فرماتا ہے بلا کر سکے گا. قادرین وہ قادر ہے اللہ اس پر. اللہ ان نسوی بنانا ہڈیاں تو دور کی بات ہے, رب انگلی کے پوروں کے ان پرنٹنگ اور نشانات کو بھی قیامت میں پھر سے جمع کرنا. اسلام یہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک مولا نے قرآن مقدس میں, کوئی قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھو تو ہم تو قرآن کریم کا مطالعہ یا اس لے کر دیں جدو کوئی مردہ نہیں پیا یا اس لے کر دیں جدو کوئی مار ویندا ہے. بندے آندے چونکہ میرا ایک دارالعلوم نال تعلق ہے, بندے آندے قاری صاحب جی بندہ فوت نہیں ہو رہا, بچے بھیجو. ذرا خود ہی ذرا سوچئے کہ کیا قرآن جس نے حیات بخشنی تھی اس قرآن کو ہم نے موت کے لیے رکھ دیا. سورہ یاسین پڑھی جائے تاکہ اس پر نزاع کی کیفیت آسان ہو جائے. حالانکہ قرآن کریم تو وہ عظیم تر کتاب ہے جس پاک کتاب میں اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. یہ قرآن تو شفا بن کے آیا, یہ قرآن شفا بھی ہے اور یہ قرآن رحمت بھی ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پاک قرآن نازل ہوا, قرآن شفا ہے تو مصطفیٰ کی ذات کو اللہ کریم نے کیسا شفا دیا. برادران اسلام قرآن شفا ہے. سیرت کی کتب پڑھیں, بخاری کی احادیث بتلاتی ہیں مصطفیٰ کے لعاب میں اللہ نے شفا رکھی. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, جیسے آج کل یہ آنکھوں کی بیماری پھیل چکی ہے وبا کی صورت, اشوب چشم, جنگ خیبر کے موقع پر سیدنا حضرت حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مبارک آنکھوں میں یہی تکلیف عود کرائی. یہ تکلیف پیدا ہوئی. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ فرماتے ہیں 17 دن 16 دن خیبر کے قلعے پر حملے مسلسل ہوتے رہے لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. 17ویں کی رات تھی. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا عطا فرماؤں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے خیبر کی فتح لکھی. ساری رات اصحاب رسول دعائیں طلب کرتے رہے مالک کائنات کی بارگاہ میں. اللہ وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کے مقدر میں آپ نے خیبر کے قلعے کی فتح لکھی ہے. کل نماز فجر ادا ہوئی. مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد جب اپنے خیمہ نوری میں جا کے قیام فرمایا تو اعلان کیا این علی ابن ابی طالب. فرمایا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ جناب حضرت حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لے آئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا ماجرا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میری آنکھوں میں تکلیف ہے. کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن پاک حیدر کرار کی مبارک آنکھوں پہ لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں میں اندازہ نہیں کر سکتا لعاب پہلے لگی ہے یا شفا کی خیرات اللہ نے پانے لعاب پہلے لگی ہے یا شفا کی خیرات پاک پروردگار نے پہلے عطا فرمائی. اور خیبر کے قلعے کا مشہور یہودی کون تھا؟ مرحب. اس وقت اور بھی یہودی پادری خیبر کے قلعے میں موجود تھے. مرحب جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آنے لگا تو دیگر کچھ پادریوں نے تورات زبور انجیل کی کتب سماویہ کھولی. انہوں نے کہا مرحب
خیال سے جانا پہلے آنے والے کسی اور شان سے آئے، یہ آنے والا کسی اور شان کے ساتھ آ رہا۔ اس کے دائیں طرف صدیق اکبر ہیں، بائیں طرف فاروق اعظم ہیں، حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لشکر اسلام کا جھنڈا تھا۔ آپ نے قلعہ خیبر کے دروازے پر جا کر ایک پتھر کے بہت بڑے چٹان پر، چٹان کے اوپر آپ نے وہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اس وقت مرحب کو اس کے پادریوں نے کہا خبردار، آگے قدم سوچ کے بڑھانا۔ تورات زبور انجیل کی کتابیں بتاتی ہیں پتھروں کے سینے میں جھنڈے گاڑ سکنا یا مولا علی کا کام ہے یا پھر مصطفیٰ نبی کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، القرآن الکریم، القرآن الحکیم، القرآن الشفاء، القرآن الشفاعت، القرآن النور، القرآن الہدایت۔ صحیح بخاری حضرت علی کی یہ روایت۔ آئیے پھر آگے صحابی رسول حضرت عتبہ رضی اللہ، حضور کے لعاب کی برکت بتا رہا ہوں۔ قرآن بھی شفا ہے، صاحب قرآن کی ذات بھی شفا ہے، ذات مبارکہ میں سے حضور کے اقوال بھی شفا ہے، اللہ نے مصطفیٰ کے افعال و اعمال بھی شفا ہے۔ برادران اسلام، حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ 4 بیویاں تھیں آپ، چاروں ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت، مگر چاروں اعلیٰ ترین خوشبو گھر میں شوہر کے لیے لگایا کرتی تھی۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیویاں جمع ہو کے پوچھتی ہیں، عتبہ یہ تو بتا تیرے وجود سے جیسی خوشبو آتی ہے ویسی خوشبو ہم نے آج تک مدینہ الرسول میں اور کہیں نہیں دیکھی۔ حضرت عتبہ بتائیے تو صحیح، یہ خوشبو کس ملک سے منگواتے ہیں، کہاں سے یہ خوشبو آتی ہے؟ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان فرمائی وہ قابل سماعت ہے۔ آپ نے فرمایا میری ازواج اگر آپ نے قصہ چھیڑ ہی دیا تو پھر آئیے نا میں یہ محبت کی داستان آپ کو سناؤں۔ فرماتے ہیں میری جوانی کی عمر ابھی اوائل جوانی تھی، میرے جسم پر پھنسیاں نکل پڑی، خارج صدا ہو گیا جسم۔ فرماتے ہیں الرجی چھا گئی میرے وجود پر، حتیٰ کہ جہاں میں خارج کرتا تھا وہاں پر زخم بن جایا کرتے تھے۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں بے شمار اطباء، حکماء، ڈاکٹر، حکیم، حاذق سے میں نے علاج کروا مگر کہیں شفا کی خیرات نہ ملی۔ ایک رات سویا تو دل میں خیال آیا دنیا کے دیگر طبیب چھوڑ مدینے والے مصطفیٰ جیسے طبیب کی بارگاہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میں نے آ کر اپنا ماجرا بیان کیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کچھ پڑھا اور تم فرمایا۔ اس کے بعد سید الجنس والجان نے، فخر کائنات نے، مقصود کائنات نے، روح کائنات نے، جان کائنات نے، دانا کل نے، فخر الرسول نے، اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دہن میرے وجود مسعود پر، میرے وجود مبارک پر لگانا شروع کیا۔ وہ مبارک لعاب میرے جسم پر لگتی گئی ہے، اللہ کی عزت کی قسم شفا کی خیرات بھی ملتی گئی ہے، خوشبو کی خیرات بھی میرے وجود کو ملتی ہے۔ اس کے بعد سے آج تک جب بھی مجھے کبھی پسینہ آتا ہے فرماتے ہیں ایسی خوشبو فضاؤں میں، ہواؤں میں پھیل جاتی ہے۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں عتبہ یہ اعلیٰ ترین خوشبو کس ملک سے منگواتے ہو؟ میں ہمیشہ ورڈ میں آ کر جھوم کے بتاتا ہوں کسی ملک کی خوشبو نہیں، یہ عرشوں کے راہی، اللہ کے سچے راہی، میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی خوشبو، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت جو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ برادران اسلام، یہ قرآن عظیم ترین کتاب، جس طرح قبلہ علامہ صاحب قرآن کریم کے
عظمت و شان کو انتہائی اعلیٰ انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ ایک ریسرچ میں نے پڑھی، جرمنی کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے نیورنبرگ، وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے، جامع مسجد بلال۔ جس شخص نے وہ مسجد بنائی نا، اس نے یہ بات لکھی اور دنیا کے ساتھ اس نے شیئر کی۔ اس نے کہا میں اینٹی آف اسلام کام کیا کرتا ہوں اور ہمیشہ کوشش تھی کہ میں اسلام کی مخالف کام کی کروں۔ کہتے ہیں ایک دن رات کو سویا، میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک مسجد میں ہوں اور مسجد کے نمازیوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں صبح مسجد کی انتظامیہ سے جا کے ملا، میں نے ان سے اجازت لی کہ یار مجھے اجازت دی جائے کہ جس وقت نمازی نماز پڑھ رہے ہوں نا، اس وقت میں ان کے جوتے چمکاؤں، میں ان کے جوتے صاف کروں۔ وہ کہتے ہیں جناب ایک ہفتے بعد مسجد کی انتظامیہ نے مجھے اجازت دی، ایک ہفتے بعد مجھے اجازت ملی کہ میں مسجد کے نمازیوں کے جوتے صاف کروں۔ نماز ہو رہی تھی، بینی میں اسی وقت گیا۔ نماز کے اختتام سے پہلے میں نے مسجد کے نمازیوں کی بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ جوتے چمکا کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں اسی رات جب میں آ کے واپس سویا نا، مجھے خواب میں شہر مکہ المکرمہ کی زیارت نصیب، بیت اللہ شریف کا دیدار نصیب اور مسلمانوں کو میں نے طواف کرتے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں حیرت زدہ رہ گیا کہ اتنا ایک چھوٹا سا عمل کر کے مجھے رات اتنا بڑا اعلیٰ خواب آیا۔ کہتے ہیں میرے دل میں قرآن کریم کی محبت نے انگڑائی دی۔ میں نے قرآن کریم جا کر لیا لائبریری سے، پھر اس قرآن کریم کا ترجمہ لیا میں نے جرمن زبان اور اس کا مطالعہ شروع کیا۔ روزانہ 10-11 بجے سے لے کر رات 10-11 بجے تک میں اس ترجمے کا پڑھا کرتا تھا بڑی گہرائی کے ساتھ۔ کہتے ہیں ایک رات ایسی بھی آئی کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک قرآن کریم کا مکمل ترجمہ میں نے پڑھا۔ کہتے ہیں مکمل قرآن کریم کا ترجمہ جس رات میں نے ختم کیا نا، میری قسمت نے جابری کی، خواب میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا ہوا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس مجھے خود آ کر کلمہ پڑھایا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ۔ میں نے کلمہ پڑھا، میرے مقدر اور نصیب عروج پر تھے۔ دنیا میں کوئی کسی کو دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہے، کوئی کسی سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھتا ہے، کسی کو دنیا میں کسی مسجد کا خطیب کلمہ پڑھاتا ہے، کسی کو دنیا میں کسی مسجد کا امام کلمہ پڑھاتا ہے۔ میری کتنی خوش نصیبی ہے، مجھے کلمہ نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وہ کہتے ہیں جناب میرا بہت بڑا کاروبار تھا شراب کا۔ اگلی صبح میں اٹھا، میں نے شراب خانے کو جا کر اس میں جتنی شراب کی بوتلیں تھیں ساری ضائع کر دی، اور تقریباً 4 کروڑ پاؤنڈ کی میری جگہ تھی۔ کہتے ہیں میں نے وہ جگہ مسجد کے لیے بالکل وقف کر دی۔ کہتے ہیں وہ جگہ میں نے اسلام کے لیے وقف کر دی اور مسجد کے لیے وقف کر دی اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے وقف کر دی اور اعلان کیا لوگوں آؤ تو صحیح اس پاک قرآن کے قرب میں، یہ قرآن منزلہ کے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو وہ ہے جو کوئی پست آئے قرآن کے قریب میں پست نہیں رہتا، قرآن اسے بلندیاں اور عروج عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی معیت میں کوئی آئے تو صحیح، اس کی قربت کو اختیار کرے تو صحیح۔ قبلہ علامہ صاحب نے بعض و نصیحت میں خوب کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ میں ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو ذہین نصیب۔ انشاءاللہ العزیز ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب الجلال اس سینے کو عشق مصطفیٰ کا خزینہ بنا دے۔
آج کی اس حسین بزم سجانے پر ہم جامع مسجد عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملہ انتظامیہ اور بالخصوص قبلہ حاجی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم یہ حسین بزم اپنی حسین بارگاہ میں قبول فرمائے، میری اور آپ سب کی حاضری اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو اگر پاک کریم کی بارگاہ میں کوئی نازیبہ جملہ نکلا میں پھر سے توبہ کرتا ہوں، اللہ کریم ہم سب کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا